السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 10 ایسے خوابوں کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ 10 خواب اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ جس شخص کو یہ 10 خواب آ جائے یہ بڑا بابرکت اور بڑا بزرگ شخص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ 10 خواب ایسے شخص کو دکھاتا ہے جس پر اپنا کرم فرماتا ہے اور جس کو اپنا دوست مانتا ہے۔ ہمارے انسانوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو ہمارا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سی زیادہ اچائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنا دوست بناتا ہے تو یہ 10 خواب اس شخص کو آتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ 10 خواب نظر آئے ہیں؟ تو اس لیے ویڈیو کو ہمارے ساتھ مکمل دیکھیے اور دیکھتے ہیں کہ کس کس شخص کو یہ 10 خواب آئے ہیں جو اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا۔ یہ اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے، اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ جس سے اپنا دوست مانتا ہے اس کو نبی علیہ السلام کا دیدار کراتا ہے۔ تو جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا یہ اللہ کے ولی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، یا قرآن مجید کی تلاوت خود تو نہیں کر سکتا ہے، خود کرنے سے معذور ہے یا تکا ہوا ہے، اور خواب میں قرآن مجید کی تلاوت سن رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ خواب میں نور یا روشنی دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں اس کو نور اور روشنی دکھ رہی ہے، اور اس نور یا روشنی سے انسان کو تسکین بھی یعنی سکون بھی کچھ ملتا ہے، اللہ کے ولی ہونے کی تیسری نشانی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ خواب میں خانہ کعبہ دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب دیکھ رہا ہے اور وہ خود کو خانہ کعبہ میں دیکھ پا رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں، یا خود تو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی گھر کا دیدار و نصیب ہو رہا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ہے کہ خواب میں فرشتے کو دیکھنا۔ یہ بھی اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ یا فرشتے کو تو آپ نہیں جانتے ہو کہ بھئی یہ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، اگر خواب میں آپ کو تھوڑا سا اشارتاً بھی یہ محسوس ہو کہ یہ فرشتہ ہے اور فرشتے والی صفات، یا کسی نے آپ کو بتا دیا یا اس شخص نے بتا دیا کہ میں فرشتہ ہوں، تو یہ بھی اللہ کے ولی ہونے کی پانچویں نشانی ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے کہ خواب میں پانی یا صاف و شفاف دریا دیکھنا۔ تو پانی دیکھنا اور صاف و شفاف دریا دیکھنا یہ خواب میں نیکی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے صاف و شفاف دریا تو یہ نیکی کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے دریا لیکن وہ میل کچیل ہے تو یہ گناہوں کی علامت ہے۔ اور ساتویں نمبر پر ہے سبزہ یا باغات خواب میں دیکھنا۔ تو یہ بھی اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھ لیا باغات تو ہیں لیکن سبزہ نہیں ہے، ہر چیز کے پتے گرے ہوئے ہیں، تو یہ بھی خطرناک خواب ہیں اور یہ گناہوں کی علامت ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر ہے کہ خواب میں کسی نیک شخصیت کو دیکھنا، یہ بھی اللہ کے ولی ہونے کی نشانی ہے۔ اور نویں نمبر پر ہے کہ دعائیں یا اذکار سننا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان خود تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے یا ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے، یہ تو بڑا بابرکت خواب ہے۔ لیکن اگر انسان پڑھ تو نہیں رہا ہے، صرف سن رہا ہے، تو یہ بھی بڑا بابرکت خواب ہے۔ اور 10ویں نمبر پر ہے کہ خواب میں جنت کی خوشبو یا جنت کا منظر دیکھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہے۔